فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. اس جہان دی تخلیق دا مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ اس زمین و آسمان نو اور اس دے اندر اپنی بے شمار نعمتاں نو کیوں سجایا ہے اور سجا کے تے پھر انسان نو اس سج آباد کیوں فرمایا. سبحان اللہ. گپ مارنی نہیں تو تھوڑی سائڈ تے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. دینی محفل دا آداب دا خیال کریں. جداں اللہ نے خود اپنے بنائے ہوئے جہان دا مقصد دس دیتا ہے پھر یقیناً کسے انسان نو اس کے اندر شک و شبہ دا تصور بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے. بے شک. اگر آدمی اس مقصد نو ساری زندگی پسے پشت سٹ کے تے زندگی بسر کردہ ہے انہیں سمجھو اس بندے دی ساری زندگی بے مقصد گزری ہے کیونکہ اس نے بناون دا جڑا اللہ نے مقصد دسے ہے اس بندے نے اس دے پورے کرن دا حق ادا نہیں کیتا.
اللہ خود فرماندا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، آسمان نو میں بنایا، زمین نو میں بنایا، وما بینہما تے جو چیز میں اللہ انہاں دے وچ وسائی ہے وہ کس واسطے؟ الا بالحق، تاکہ انہاں تو ویکھ کے تینوں سیان آ جاوے کہ اس ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ ایک اس سیان نو حاصل کرنے واسطے اللہ نے انسان نو شعور، عقل، ذہن، فہم، سمجھ نصیب فرمائی۔ بے وقوف بندے نو انہاں چیزاں نو ویکھن نال کوئی سمجھ نہیں۔ اللہ انسان دے سارے وجود تے ہیڈ رکھے ہے سر، اس سے دماغ رکھے۔ سب تو پہلے چیز تے نظر پوندی ہے انسان دی اکھ دی، وہ اکھ منتقل کریں دی بندے دے دماغ والے پاسے بھی یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ جداں دماغ وقت چھانا لیندا ہے نا، وہ وقت سارا چھانا لا کے بندے دے دل وچ منتقل کریندا ہے تے آدھا ہے ہوڑ اس دے بارے تو فیصلہ کر، یہ میرے واسطے ٹھیک ہے یا غلط۔ ہمیشہ جو بھی قدم انسان اٹھائندا ہے سب تو پہلے اس دے ہر قدم دا فیصلہ کون کریندا ہے؟ بندے دا دل کرے۔ انہاں ترے چیزاں دے بارے خود اللہ فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کلو، انہاں تریہاں دے بارے انہو مسئولن، دن قیامت دے ہر بندے کولو میں اللہ نے انہاں تریہاں چیزاں دے بارے سوال کرنا ہے۔ دماغ نو کتھے استعمال کیتے، اکھ نو کتھے استعمال کیتے، دل نو کتھے استعمال کیتے، کیوں سوال کرنا؟ اللہ فرماندا ہے جیڑی شے دی سنجان واسطے تینوں چیزاں دتیاں ہن تو اتھے استعمال کیتیاں نہیں یا نہیں کیتیاں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کرے ہاں تو پھر تینوں کسے مولوی دے یا کسے پیر دے فتویاں تے قولاں دی ضرورت نہ ہوئے ہاں، تیرا اپنے اندر میں اللہ جج تے قاضی دل نو بہا چھوڑے۔ اللہ سوال نہ کرے سی کہ جج تا تیرے اندر بیٹھا آئی تو مولویوں کو لکے لوڑ گیا ہے، پیروں کو لکے لین گیا، سوال ہو سی کہ نہ ہو سی؟ بے شک بے شک۔ اللہ جو آدھا جو میں پوچھنا ہے سوال کرنا ہے تو اس سے وجہ تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ تینوں جو میں یہ چیزاں دیتیاں ہن تو اتھے کیوں نہیں استعمال کیتیا؟ جتھے کرے ہاں تا میں چھپے ہوئے رب دی سنجان تے پہچان میں تینوں اللہ خود نصیب فرما لے گا۔ تو اس پاس دھیان۔ ایک گل سمجھو، یہ جہان اللہ ہی بنایا ہے، بے شک۔ جی اس بنائے دا مقصد بھی اللہ آپ پہ دسے دے۔ ہن یہ تو گل سمجھ آ گئی کہ اللہ کہیں واسطے یہ جہان نہیں بنایا، بنایا تو الا بالحق، صرف اپنی سنجان تے پہچان واسطے بنایا ہے، کسے دی ذات تے اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ البتہ اللہ دے علم دے اندر تا ہائی نہ،
کہ ایک دور آسی مکے دیاں گلیاں دے اندر جیڑا کل تک یتیم سڑیوان والا ہو سی اس نو میں اللہ نبوت و رسالت دا سہرا تے تاج پواڑا سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا کل تک محمد بن عبداللہ ہے ایک دن آسی کہ پھر وہ محمد رسول اللہ بڑھ کے آسی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اللہ نے پھر اپنے اس پیغمبر دی نسبت دا مقصد بھی بیان فرمایا کہ اس نو میں اللہ کیوں بھیجیا یعنی سمجھاون دا مقصد یہ ہے اللہ ہر شے کھول دیتی ہے تاکہ کل نو کسے بندے نو میری عدالت دے اندر عذر پیش کرنے دا موقع نہ ملے اسے نو عقیدہ ہے سونے تے سہاگا سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے توانو میں عقل شعور فہم بصیرت ذہن دل دماغ دیتا ہے او دے اتے آکے سہاگا پھیرے ہے تا میرے محمد نے رحمت نبوت نال پھیر چھوڑے تواڈی رئی کھئی کسر بھی آکے میرے سونے محمد نے پوری فرما دیتی اور اپنے ایمان نال دسو جیڑا جیو جیو ایمان لے مطلع یاد پہ اپنے ایمان نال دسو جیڑا ہی تواڈا ایمان ہے عقیدہ ہے نظریہ ہے امانت دیانت نال دسو دن قیامت دے کوئی بندہ اے آکھے کہ سانو کسے مولوی دسیا نہیں ساڑھے تک اے خبر پہنچی کائی نہیں اے عذر اللہ دی عدالت چل سی یا نہ چل سی نہیں چل رہا نہیں چل سی بول لو نہیں چل رہا نہیں چل رہا میں بھی اتھائی ہوں جیڑی عدالت تسا ہونا ہے نا اساں بھی اتھائی ہوں مولوی ہی اتھائی ہونا ہے پیرہ ہی اتھائی ہونا ہے نبی ہی اتھائی ہونا ہے ولی ہی اتھائی ہونا ہے جٹا بھی اتھائی ہونا ہے پیرہ بھی اتھائی ہونا ہے مرید بھی اتھائی ہونا ہے امام تے مقتدی بھی اتھائی ہونا ہے مگر عدالت ہونی ہے رب دی جتھے رب دی عدالت لگی پئی ہوئے شہنشاہ جتھے پہ بلیوڑا ہوئے اتھے کیا جرت ہے جو محکوم کوئی سر پٹ کے تے رب دی عدالت رو چیلنج کرن والا ہوئے ان کا سمجھو سپریم کورٹ کا جدہ فیصلہ آ جائے اتھے تا اپیل دی گنجائش ہی نہیں رہتی ہائی کورٹ دے فیصلے دی اپیل دی گنجائش سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ دے فیصلے دی اپیل دی گنجائش نہیں ہو رہی کہ جتھے رب دی عدالت ہو رہی ہے اتھے نبی ہے تاوی سر جھکائی کھلا ہے جو ولی ہے تاوی سر جھکائی کھلا ہے ملہ ہے سید ہے شاہ ہے اچھا ہے جھکا ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اپنا ہے یا بگانا ہے للہ الواحد القہار اتھے جے کر ڈنگا چلنا ہے فیصلہ چلنا ہے تا ایک رب دا چلنا ہے رب دے فیصلے دا کوئی سر اٹھاون دی بھی طاقت کہہ دے اندر بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ہے کوئی جڑا خدا نال مقابلہ کر سارے تو بولو تسا رہ گئے فرعون جڑا دا انا رب کو یہ سدھا رب نال مقابلہ کیتا لوگاں نو آدا او رب نہیں تہاڈا میں ہاں تہاڈا رب تے پھر جس لے اللہ نے نہ سنن تے نہ بولن والی شے پانی نال جدا اللہ آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون او اسرائیلیو دیکھے ہی نہیں جڑا ساڑھے نال مقابلہ کرے اسا انج برباد کرے دے ہونے ہیں تنظرون تے تسا اپنی اکھی نال کھلے لیتے ہیں جڑا خدا نال مقابلہ کرے او دا حشر اللہ دنیا تے انج کر چھائے ہون میرے خیال ہے تھوڑا جے سمجھائیے
اللہ جو اس جہان دا مقصد بیان فرمایا ہے تو پھر سانو چاہیے ہے اپنی زندگی اس مقصد دے مطابق گزاریے، بے مقصد زندگی نہ بسر۔ نوجوان پتر ہوئے تو ویلا منجی تروڑی رکھے کہ توڑی ماں پیو برداشت کرے سے آخری اکثر کوئی حیا کر رہا ساڑھا پچھلا پا رہا ہے اساں اتھی راتی ودے ہونے ہیں پانی دا وارا لیندے ہے تے تو لتا کھلار کے تے کھوتے ہر خراٹے مار مار کے ستا رہنا تینو حیا نہیں آتا پیو کبڑیندہ ہے نا اولاد نکمی اولاد بھی ماں پیو نو چنگی نہیں لگنی تے نکمہ بندہ خدا نو چنگا لگتا ہے نکمہ وہ ہوندہ ہے جیڑا رب دے دسے ہوئے مقصد دے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ اللہ وال سپیشل تیرے بارے آکھے ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون تینوں میں بنائے اسے واسطے ہے کہ چلو جی ہور پاسے تیرا دھیان نہیں ویندہ وہ اپنے گریبان جی جھانک کے چا ویکھے تو تیرے اپنے وچوں میں رب دی سیان پیدا ہوئے سی تو اپنے وجود نہیں ویکھے چاہ جو اس کیویں میرے وجود رو ترتیب بنایا ہے کیڑیاں سوڑیاں ٹھکا کے میری اکھی بنایا ہے یہ اکھی جڑی ہے یہ تلے چلائندہ اتو نک چلائندہ تو تینوں نظر لگے آتے اکھی تیری بند ہوئی پڑھنا کہ نہ بند ہوئی پڑھنا اللہ فرماتا کیڑی سوڑی ترتیب نال آنکھوں اتو رکھی ہے نک تلو رکھے ہے حتیٰ کہ فی ای صورت ما شاء رکبک میں جدہ تینوں بناوے لگا کہے کلو سیپل نہیں لیا کہے کلو نمودہ نہیں لیا کہے کلو تیرا نقشہ پہلے نہیں بنوایا میں اوج تو تیرے وجود میں پھالے ہے جینے جینے مہینوں سونا لگتا گیا ہے اتنے تینوں میں ڈھکائی ڈالی انج سمجھ کے تیری میری شکل میں پسند ہی اللہ آپ فرمایا او حسن ہے جنہوں پسند کہے فرمایا اللہ بندہ اپنے وجود تیری ویکھے چاہ پھر بھی اس چھپے ہے دی سیانت پہچان آگا دیکھو کبیر اللہ چند کلومیٹر دے فاصلے تھے اسا اتھے آئے بیٹھے ہیں یہ سانو اتھے آون دے راہ دا پتہ نہ ہوندہ اتھائی کبیر والے جی گھوم دے رہے جمائے اتھے پڑھ سکتے ہیں نہیں بول لو تو صحیح کو پھوکے نال کو منتر ٹونا ٹپلا کو تویز ان کو چٹکی ماریا تو میں اڑ کے کرسی جائے اللہ یہ دے واسطے ایک رستہ ہے ایک لائن ہے ایک سڑک ہے وہ دوتے آندے گئے ہیں توڑ اتھے پہنچ گئے اللہ فرماندہ ہے میں چھپا ہویا میں کسے نو نظر لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار میں نو کئی اکھ ویکھ نہیں سکتی تے کوئی اکھ میں تو لوگ نہیں سکتی میں تو ویکھ سکتا کوئی تے جی میرے دیر آونا ہی تو رستہ او اپنا کے لے آ جیڑا میں اللہ خود تینو دسا چھوڑا میرے تک جی پڑھنا ہی نا جی میری سنجان کرنی ہے تو رستہ ہو اپنا جیرے رستے دی نشان دے ہی میں اللہ خود فرما دے انجے ہے کہ بے شک کرما لے ہو تھوڑے جے انجے تک گل جڑی عقل لگ جائے تو او بندہ چلو کم از کم سر ہلا کے تائید تک کرے جائے سبحان اللہ نہ مننے یا نہ مننے ہو دی اپنی مرضی سبحان اللہ اللہ نے بڑیاں مثالہ دیتے بڑیاں قرآن پاک کے اندر مثالہ دیتے
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میں ہر وہ قرآن کے اندر مثال دیتی ہے جڑی انسان دے دماغ نال ٹھک دی ہے، جڑی مثال انسان دا دل تے دماغ برداشت کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس وجہ تو قرآن کے اندر مثالہ دیتی ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ اس مثال میں سن کے بندہ غور و فکر کرے کہ میں کہے پاسے وہندہ پہ آتے میرا اللہ میں نے کہے پاسے لے جا ہمارا پسار کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھلے ہوئے بندے رو انسان دسیندہ نہیں تو یار ادھے کدھے وہندہ پہ ہے تیرا راہ او ہے تے اے بندہ رہنمائی اس دی او کردہ ہے جس تے دل لچ او دی ہمدردی ہوئے دشمنی دسے سی خدا کی ٹھوے شالا کھو ہوئے تو مغرو لوے انجے نہیں ہو جن دے دل لچ ہمدردی ہوندی ہے او جس لئے بندے دا نقصان ہوندو ہے ویتھا ہے تو برداشت نہیں کرتا اللہ دی قسم قرآن پاک دے مطالعہ کرن نال معلوم ہوندا ہے ان سکی ماں بھی اپنی اولاد نال محبت نہیں کر دی جویں اللہ اپنے بندے نال پیار کرے اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا کدھے جہنم دبالن اللہ نے ہر ممکنہ کوشش کی تھی ہے جو میرا ہر بندہ جڑا ہے جہنم تو بچے تو جنت کے اندر آلے مقام دا مستحق بڑھ جائے جے نو ساڑھ کے اللہ جنت دے وے تے واتی کانڈ کیتی کھلوتا ہوئے تے منہ کدھیں مولوی تے پیر آلے پاسے کیتی کھلوتا ہوئے اپنے ایمان نال دسو او دا علاج وقت پولے ہن کے نہیں جے نو اللہ ساڑھ کے آکھے آؤ جنت جوان واتی آکھے جو نہیں میں پہلے مولوی کو پوچھ لوں پیر کو پوچھ لوں مڑو دا علاج کھلیا تو سوا ہو کوئی نہیں دو چار مثالیں سنائیے چاہتا ان لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا اللہ فرماندا ہے چلو جے ہور کہ گل دی تینوں سمجھ نہیں آندی تے اسے مجھنو وید جڑی ڈیرے تے کلے تے بدھی کھلوتا ہے مجھے تے ڈیٹھی ہوئی ہے دے ماشاءاللہ دو خالص ملے تے بھاویں ملے مجھے تے بدھی کھلے اللہ اللہ جدہ انسان اپنی نیت دے اندر فطور پیدا کردا ہے اس دا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ اللہ ہولے 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 اپنی نعمتوں دے کولوں کھوڑیاں شروع فرما دیتا ہے نعمتاں کھو لیتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرا اسے جانور وال چا ویکھیا تا اے بھی تیرے واسطے عبرت دا سمانا تو بندہ ہو کے تے اپنی زندگی دا چیتا لاہی ودائے او ڈنگر ہو کے اپنی فطرت قائم کھلوتی جیڑی میں شاید فطرت اندر رکھی ہے مجھ جیڑی ہے اس جدہ بھی دیونا ہے تا دودھی دیونا ہے چاہے تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے اللہ فرماندہ ہے جو اسے مجھ دے وجود والو دھیان چکریں جو
اسے مجھ تے گاں تے بھیڑ تے بکری نوئی جے سجان لویا سمجھ لویا تو خود بخود میں چھپے ہوئے دی معرفت سجان پہچان میں اللہ خود کرا دینی ہے تے جڑا تو راہ پھلیا ودے کدی سجے کدی کھپے کدی اتے کدی تھلے کدی بریلوی تے کدی دیوبندی کدی شیعہ تے کدی سنی کدی دیوبندی تے نقش بندی تے سور وردی ہر شے بندی 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 لگودا ہے اللہ فرماندا ہے جو تو آپ ہی ہر شے بند کیتی ودا ہے جوڑ میں رب دی رحمت اللہ را کھلا وکھڑا اسے مجدوں جس جان لویں تو میں اللہ خود تیرے واسطے جنت دے واسطے آسان کر دینے چھوڑ مولویت پیرت جماعت ساڑا مقصد جڑا ہے تینوں ہٹا کے جنت جلائے جا مردہ ہے بریلوی جو بندی بنا مردہ نہیں گل سمجھیں دے پائے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایسا مولویاں بنایا تو کیڑا مسلمان ہے میں جی دیو بندی تو کیڑا ہے ایسا بریلوی ہے تو کیڑی بلا ہے ایسا میاں اس فلانے حضرت اور دی لڑی چو آتے پہ کئی تا جماعت نو چھوڑ کے آتے ایسا فلانے دے کتے ہیں حالانکہ اللہ فرماتا والا قد کرمنا بنی آدم او مینو اللہ ہوڑ دی قسم نے دعا جہان دے اندر جی میں رب عزت دیتی ہے تو آدم دی اولاد رو نصیب فرمائی اللہ دا میں بندے نو عزت دیتی ہے ایک بندے آئی جو نکل کے کیا دا میں کہ شاہ لا حول اللہ فرمانا ہے اس مجھتے گانو جدہ تو پٹھے پہ پہندہ ہونا ہے کیوں پارے ہیں ایک تا اے تیرے دل دے اندر سوچوں دیئے کہ شاملے تے دھمیے لے جیڑا میں نو چونا ہے اس سے چلہ پدودھ دی میں نو ملنی تے والدہ بالا دے پیون دے تا نصیب جو نہیں ہوندہ اجا مجد تلے جٹ بان دیا تیاریاں ودا کریں گا تے پو پو کر کے دو دی پہلے بوتے آیا کھلوتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دو دی تیرے بوئے دوتے آئے میں جو اٹھائی مجنو اپنی حکمت قدرت نال دیا کر چڑے گا تے انہاں تھوڑا چون دو دی بجائے میں خونی پانی وہا دے گا اپنے امانت دیانت نال دس جاتا تیریاں ساریاں آرزویں دوتے پانی پھرنا ہے کہ نہیں تیریاں ساریاں سوچے تباہ برباد ہو جاؤنیاں تو دنال من دا ٹھیکہ دیتی کھلتا ہے کہ من دے ساڑے نال مکلائے کتنا دیونا ہے مگر اے جوڑی 3 لکھ بھر کے مجھ گھننا ہے تا دے دے نہیں پہ یہ گل سوچ لگیا کہ دیکھنا چوٹے دیون والا کھوڑ انہوں فطرت کھلر والا کھوڑ اللہ فرماندہ ہے یہ گل جو تیرے عقل تے دل تے دماغ دے اندر پہ ویندی تو خود بخود میں چھپے خدا دی سجان تے پہچان آ جاؤ کہ جڑا اللہ انہاں تھڑیاں دے اندر یعنی دوے لفظاں دے اندر اپنے بڑائے صدقوں تے پیٹیاں دے اندر اپنی بنائی ہوئی بالٹیاں دے اندر بدھ محفوظ کر کے میرے پہ دیندہ جڑا اس دتے قدرت پہ چلیندہ او ذات میری ضرورتیں کیوں نہیں پوریاں کر سکتی او ذات میرے پہ حکومت اختیار کیوں نہیں چلا سکتا کہ یہ دیکھنا بھی چھوٹے کی بجائے خون بنا سکتا ہے تو میرے واسطے بھی 10 سال کے بعد تھی تو پتر کا فیصلہ کرنا لکھاؤں سوچ سکتا ہے کہ نہیں اچھا اپنے ایمان نال دسو
ڈنگر ڈاکٹر نو سڑوا کے ڈنگر دے وچ بندہ ہاتھ پوا کے چیک کرائندا ہے کٹا ہے یا کٹی ہے کرائندے آ نا وہ کرائندے آ بڑے کوئی ایو جی اج تک ٹیکا ایجاد ہویا ہے جڑا کٹے نو کٹی کرنا لا ہوئے کیڈو ہوندا ہے ہاں نہیں ہوندا بلندے کوئی نہیں یار سوائے خدا بندے دی ہو ذات سیانے بندے ہو کرما لے ہو میں کوئی انوکھیاں گلاں تے کوئی نہیں کرے گا کوئی ایہو جی انجیکشن تیار ہوئے جیڑا مذکر نو مؤنث بنا چھوڑے کوئی نہیں مؤنث نو مذکر بنا چھوڑے نر نو مادہ یا مادے نو کوئی ہے ایہو جی کوئی سائنس کو ایجاد کیتی ہے کئی چیز ہے ڈنگراتے نہیں ایجاد ہوئی نہیں ہو سکی جیڑا کم سائنس دان نہیں کر سکے او کم ملہ کر چھوڑے وہ دا طویز لائے چھوڑ مچھو اور مہتے بڑھائی یہ ہو جیا طویز پہ اکڑ گئے جیڑا ماں دے رے میں چاہے بچے دی او دی تصویر دی ہوتا نقشی تبدیل پہ اکڑ گئے معلوم ہوتا ہے اے ملت پیر صرف تینوں مہینوں لٹر دے بہانہ بڑھائی بیٹھا ہے ورنہ جتھے رب دا فیصلہ آ جائے رب دے فیصلے رو تو پیغمبر میں تبدیل کر سکتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ورنہ فطرتی طور تے ماں پیو دے دل دی خواہش ہی ہوندی بے سانو اللہ پتر دے یہ نہیں ہوتا بالکل ہے ہاں البتہ اللہ دے فیصلے نال مقابلہ تک کر کو نہیں سکدا دل وچ سچیا رہ ویندی ہے بھاویں اللہ یہ رہی تھی یا دے چھوڑے تاوی ماں پیو دا دل اس لے فریدا جیسے اللہ پتر نصیب فرما دے دیا دیونا پتر دیونا یہ تو فیصلے کہیں دے اللہ دے مگر فطرتی طور تے والدین دی چاہت اے ہوندی ہے کہ اللہ سانو ایک لال بھی دے ایک بندہ تا عام بندے تا اپنی جگہ تے رہے گا خود پیغمبر دے دل چی سے کہائی اللہ میں نے ایک تا دے چھوڑے زکریہ علیہ السلام ساری زندگی منگدہ رہے اس وجہ تو منگدہ رہے رب لا تذرنی فردن اللہ میں کلہ دنیا تو ٹر جاوا میرا ایک پوتر تو ہو گئے آج میں دنیا چھوڑ بھی جاوا آپ پچھو میرا دیوہ تو بالا ڈالا ہو گیا اس ایک تا پیغمبر دے دل لے چاہیے جو اللہ میں بیٹا نصیب فرما ان ہر بندے دی خواہش دے مطابق فیصلے ہوں دے تو آج دنیا تے تھیاں نظر ہی نہ آئے یہ فیصلے کہیں دے ہیں بولو خیر بہرحال اللہ فرماندہ ہے اسے ڈنگر دا مطالعہ کر اسے در تھوڑا جیا غور چکر تا تینوں میں رب دی سنجان گھر بیٹھیاں ملوینی تینوں سیانے بندیاں نے مشورہ دیتا ہے اے اگے جے ایک ٹائم تے 4 کلو دودھ دودھی ہے تو اے فلانا مسالہ بنا کے دے فلانا ونڈا کھوا 4 دی جاتے 6 کلو دے میں لگے اسے کرے نے اللہ فرماندہ ہے جدہ تو انہوں کھوائندہ پہ ہوئے بڑے بڑے نسخے استعمال کر رہے ہوئے ایک تینوں پتہ کوئی نہیں جی اس مجھ دے پیر دے اندر کو چھاڑا لوڑا لکاؤڑے تو تینوں پرالی کتر کے پیر کھوائندہ مکئی کھوائندہ پیر سلیوں والی کھل پیر کھوائندہ یا پیر والی مٹھی پیر کھوائندہ جیڑی شہری کھوائندہ پیر کوڑی کھواویں جینو بھو کھواویں یا ساوے رنگ دا اینو کترت پٹھا کر کے کھواویں تو تینو کھوا چھوڑندہ ہے مگر اس جانور دی غذان کو تقسیم کرنا لگا اللہ فرمانا ہے
میں اپنی قدرت دا پلاٹ دے اندر فٹ کر چھوڑیا ہے جویں جویں او کھاندا ویندا او سیانے بندیاں صحت مند ڈنگر ہوندا ہے جڑے کھا کے تے ول بہ کے اوگل بیٹھا کرے لوندا ہے جے اوگل نہ کرے تے تو بھجنے ڈاکٹراں ول یار اے اوگل نہیں پہ کریں دی مرحوم ہوندا ہے اے دے میٹے دے اندر کوئی رولا ضرور ہے میری مجھ تے گانوں کی دائیں سردی تا نہیں لگی پئی انہوں بخار تے نہیں آ گیا دوائیاں کرانستے تر پوندا ہے اللہ فرماندا ہے اے میری اس کے اندر مشینری فٹ کیتی ہوئی ہے پہلے تو غذا کھا گئی ہے اور اس غذا کا ایک پیڑا بنا کے او دے میدے چو کٹ کے دے منہ تک اوگل واسطے پہچان والا کون ہے بول یہ میں اسے نوئی ڈک لاواں تے چھری تو تیار کیتی بیٹھا ہونا ہے اسے اوگل نوئی ڈکن والا کون ہے اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے اتھے اندر نظام حضم رکھے ہوا ہے کہ جیویں جیویں او اوگل جانور کریندا ویندا ہے انہیں تو غذا میں اللہ حضم کرے دا ویندا انہیں سمجھو کہ رب دی قدرت دی چکی اتھے اندر چل دی پئی ہوندی ہے جیڑی یہ چکی چل دی پئی ہے او دے وچوں جڑا رس پیا نکلدا ہے اللہ فرماندا ہے تو میں 4 پیپ لائے کتنے بولو 4 پیپ لائے ایک نالی انجدی ہے او دے اندر گوبر جا رہی ایک نالی انجدی ہے اس دے اندر خون تیار ہو کے جا رہا ہے ایک نالی 3 انجدی ہے کہ اس پیپ دے اندر موتر تے پیشاب جا رہا ہے چوتھی نالی کیڑی ہے لاڈا سڈو پیران سڈو کرنی والیاں سرکاراں نے سڈو سالے تے پیلے تے چھوٹے تے وڈے چھڈے والیاں سڈو نظرے بدلا من والیاں سڈو پرانے لتر دائی دے گلے دے اندر ڈنگر والیاں سڈو کوٹھیاں دے ہانڈیاں موٹھیاں ڈنگر والیاں جیڑی میں مشینری فٹ کر دیتی ہے جتھے میں اللہ نے 4 پیپ فٹ کر دیتے کوئی مائی دلال ساڈے فٹن نو تبدیل کر سکدا کوئی نہیں کر سکدا کوئی ہے بولو تو صحیح ہے کھبے ہاتھ والے میرے بھرا بڑے ڈرے ڈرے بیٹھے ہاں تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے میرے کول دوبارہ پوچھ سکتے مولوی صاحب ہے جڑی تو گل کیتی ساڈی سمجھ وچ نہیں آئی میرا کام ہے سمجھاؤنا او دے اتے ٹورے تے بھاویں نہ ٹورے اے فیصلہ کیتا ہے اے اللہ 4 پیپ اور 4 نالیاں میں اللہ نے اپنی قدرت دیا فیٹ کر دیتی ہے انہاں جو ہیپ کی کوئی بند چکرے دنیا دوتے کوئی چا بند کرے اللہ فرماتا ٹھیک ہے موڑ اس سے نو خدا بنا اس سے دی عبادت کی تھی کر اس سے دی سور و پکار کی تھی کر تے جی انہاں نو بند کوئی نہ کر سکے والحیا کیتا کر جدائی ضرورت پوئی تا رابطہ کئی درال کیتا کر بولو اللہ 4 نالیاں میں رکھیاں جڑی میں گل سمجھاونا چاہتا گوبر موت خون اتری پلیت چیز ہے بے شک پلیت بولو خبیث اتری خبیث پلیت مگر اللہ فرماندہ ہے انہیں جو ایک نالی میں رکھی ہے لابا نانا او دنا ہے دودھ کڑی شاہ ہے
تے کمال ہے جو اگو دودھ دے بارے اللہ آپ آدھا خالصان سبحان اللہ گال تا اتھے ہی موک گئی آئی کہ دودھ دے مگر اگو جڑا فرمایا نا خالصان مطلب ہے کہ انہا ترائے پلیت نالیاں دا اس خالص دودھ تے میں اللہ اثر ہوانا نہیں دیتا بولو نہیں دیتا بولو تو صحیح گندیاں جڑیاں پلیت نالیاں نا انہاں میں انج نہیں کیتا بہ کدوں لیک ہو ونجن تے دو دھالی نالی دے وچ شریک ہو جاوے نہیں انہاں میں انج دا پابند رکھیا تساں پھٹ سکدی ہو مگر دودھ دے وچ سمل نہیں آ سکدی ملاوٹ نہیں آ سکدی دوسرا کم اللہ نے کھایا وہ دو تو پرالی کھوائی وہ کھوایا ہنڈا کھوایا کھل کھوائی کالے یا پیلے یا سالے رنگ دی مگر میرا کمال ویکھ اندر انج فٹن کیتی ہے کہ دودھ نو محسوس ہے تے رب نے تینوں دے دیتا اے اللہ دی قدرت یہ دودھ نو سفید رنگ دیونا لکھوڑا ہے اپنے ایمان نال دس جیڑی بلائی چاہ تو کھواویں دودھ دیچ اس چیز دس ہے کہا آ سکتا ہے بالکل نہیں آ سکتا اس قرآن دی آیت دے تحت اگر کوئی توارو ڈاکٹر آتا ہے میاں دودھ تو سا ابال کے پیتا کرو کیونکہ کچے دودھ دے جراثیم ہو دری ہو جائے ڈاکٹر دے بچھار تے کھلے مارے کرو کیونکہ رب دی قدرت دی مشینری کے اندر کتھو جراثیم آویں اللہ فرماتا خالصاً اسا ہر ملاوٹ کو پاک تے صاف تے ستھرا دیتا ہے تو دودھ میں اللہ نے آپ تیار کر دیا سمجھے دے پائے ہو ماشاءاللہ اللہ دا لبنان خالصا اور اتھائی اللہ دا ہے میں تینو دیکھ لے کیویں محفوظ کر کے نعمتہ دیتی ہے کوئی ملاوٹ ہے نہیں تے تو جدہ سٹن لگنا ہے تے پنجاں دے ہاڑا کیوں دینا ہے مویاں دے واسطے کیوں دینا ہے میرے خیال ایک گل تو چنگی نہیں ہے ماشاءاللہ پڑھو ماشاءاللہ اچھا میں نے یہ دسو میں علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا پتر میں نے کوئی بندہ آکھے تو حرام دا میں برداشت کرے سا نہیں حرام دے دا مطلب یہ ہوندہ ہے بھی یہ دو پیو آنے انجھے ہی ہوندہ ہے میری غیرت برداشت کرے دی میرا واس چلے آ تو ای ہو جائے بندے نو میں دنیا تے ٹورا رہا اللہ فرماندہ تیرے چی غیرت کہیں پائی اللہ نے پائی کہ تیرے میرے اندر غیرت اللہ ایک قطرہ کہیں سٹے ہے اللہ کی ذات علیہ باللہ کیا خدا آج اتنی غیرت ہی کائی نہیں تو جو ہون آنکھیں جو او تو مڈو ساڑی سوڑتا ہی نہیں انہا دی مڑیندہ ہی نہیں تو خدا نو تو کیا سمجھے میرا کو پیو وٹاوے میں انہوں فیر مرن واسطے تیار ہوں تو اس دا کھا کے بھوکئی اسے لو شکایتیں اسے دیا کرے نال لوگانو آکھے جو تو مڈو ساڑی سوڑتا ہی نہیں سادر ویتا ہی نہیں ساڑی پرواہ ہی نہیں کریں دا اللہ فرماندہ ہے جیوے دودھ دے اندر کوئی شریک نہیں جیوے تیرے وجود دے اندر تو کوئی شریک ہوئے تو برداشت نہیں کرنا میں رب دی ذات کے اندر جو تو 70 مشکل کو شار لا چھوڑیا تو تو وڈا اللہ جہان دا دنیا دا ہو رکھو سبحان اللہ راستہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ یہ بندہ اپنے واسطے دو پیو نہیں برداشت کر سکتا اللہ فرماتا ہے وقت میں تو علاوہ دو مشکل کو شاہ میں بھی برداشت نہیں کرے تو اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ
فرماندا او جٹا جس لے پیندا بیٹھا ہونا سائے غن آپ چا دس جو تینوں کیڑا مزہ آندا پیا ہوندا ہے مزے لے لے کے میرا دٹا توتھ بیٹھا پینا ہے تے وطوی چوتھا تھان مویا دے نام دے کیتی بیٹھا ہے تا ڈوڈ مت دودھ میں تینوں دیتا ہے تے یارویں تو ساں صدر دیتی کدی نہیں بول لو تو دے کروا غیر اللہ دے نا دی دودھ میں دے نا تے پکوان غیر اللہ دے نا دے پیوں دین اللہ فرمانا ہے ساری دنیا دے مصنوعی مشکل کشار رل منجل کوئی بھی میری مجھ بنی ہوئی دے تھان دے سراخ نوی بند کران دی طاقت رکھ دا کوئی نہیں بولو بالکل نہیں اوے اپنے ایمان نال دس اللہ دی قسمیں ساری مجھتا اپنی جگہ تے رہ گئی ایک تھان نوی ویکھے چاہتا اس خدا دے سنیان آوری جو جو سنگھائندہ وینا مجھنو تھان ہوتے تو دھنال بھریندے ویندے پھکیندے ویندے پریشر نال ہوتے تھان دے اندر بیٹھا ویندے اللہ فرماندہ ہے چاہیدہ اے آئی کہ تھان دے وچے تلے دودھ وٹی ہونا شروع ہو جاوے گا کیونکہ تھان دا موئی تلے تے سراخ ہوئی انہیں ہے کہ نہیں بوتل دا ڈھکن بند ہوئے تو سراخ ہوتو ہوئے بندہ بوتل وہی متھاوے جا آخری اس مکڑا ہے کہ نہیں مکڑا قطرہ ڈھاندا 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 آخری بوتل خالی ہو اللہ فرماندہ سراخ بھی میں لایا ہے تو دودھ ناروی اس تھان میں رب نے بھرے آئے اور آنکھ دنیا دی کسے وڈی تو وڈی سرکار کیونکہ اس جٹ دی چیچی ترٹی ہوئی یہ زور لا کے تھانو پھد نہیں پیا سکدا یہ چور نہیں پیا سکدا تے کسے سرکار نوان پھوکا مارے تے مارے ری تھان دے تلے بالٹی رکھی پین آپ دھار نکلنی شروع ہو جائے تے بالٹی دودھ نال بھری جائے انہوں ہونا یا نہیں ہونا بالکل نہیں کیوں بھائی اللہ جو حفاظت کرے گا چور دین دے تے موری نہیں کھول سکتے نہیں نا تو نہیں کہوں ایک تھن دا سوئی دے ڈوگ جتنا سراخ ہے انہوں بھی کھولن دی طاقت ہے کسے بیچ کہہ دیتا ہے بے شک ہت کیڑا بیوقوف انسان ہے کہ اس شہد شاہ نو چھوڑ کے اس دے بوہے دتے گیا کھلوتا ہے جیڑا ایک مجھ دے تھن دے سراخ نو بھی کھولن دی طاقت ہے نہیں اپنی زندگی نو بے مقصد نہ گزارو مقصد نال زندگی بسر کر تیرے میرے اتھے جہان تے عمر دا مقصد ہے ذرہ ذرہ کائنات نو جتھے ہی ویک سے تیرا دل تے دماغ منر تے مجبور ہوئے سی کہ ذرہ ذرہ کائنات دا خالق کائنات ہے تو کون ہے ایک اللہ ہے جدہ ہر شے تے تصرف اس ایک ذات ہے تو پھر چاہے کوئی چھوٹا ہے یا وڈا ہے وہ اس سے دے تحت ہی زندگی گزار سکتا ہے وہ دی شہن شاہیت جہات پا سکتا کوئی نہیں ایک دعا مسئلے سمجھائیے جائے جی اسے واسطے اللہ نے فرمایا اللہ پانن خالصا اسا تینوں خالص دودھ دیتا ہے بغیر ملاوٹ دے دیتا ہے اور تو کیا کام کرنا ہے هو الحي لا إله إلا هو فادعوه
فرماندا جویں میں تینوں چن کے پون کے چھانا لا کے دودھ تینوں چھن پھوک دیتا ہے اور تیرے ذمے کمینے کے مینوں بھی چھن پھوک ساڈ ماریا کر مینوں بھی جداں ساڈ ماریا کر اور ادھر اللہ نہ رلایا کر مینوں تیریاں چٹڑیاں تے سلاماں دی لوڑ کوئی نہیں آئے جویں ہر گند کولوں بچا کے میں اللہ نے تینوں دکھ دیتا ہے ان ساری گندگیاں کولوں بچا کے جداں وی تے جتھے وی جڑے حال دے اندر تینوں لوڑ پے جائے فدو مخلصین خالص کر کے تے نتر کے نہ کھیڑ کے میں ایک نو سگنا تیرے ذمے ہے تے تیریاں جھولیاں نو بھرن والا کون معلوم ہویا ساڈا مقصد ہی ہوئے جتھے ہی جداں بھی کئی لوڑ پوے تا بندے نو رابطہ کئی طرح کرنا چاہیے اللہ اللہ دی ذات کیونکہ کوئی انسان بھی ضرورتوں کو پاک کوئی نہیں ہر کے اندر ضرورت ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے یا عورت ہے کافر ہے یا مسلمان ہے ہر انسان اپنی ضرورتوں کے اندر کھلیا ہویا ہے اللہ فرماتا جی اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہنا ہے وہ جے تو ادھی راتی پانی دا وننا پہ بندہ ہے لوڑ پہ گئی ہی اللہ فرماتا بشاک وننا ہی بندہ رہا ہے تے دل نے جمعی تو مانگا اللہ میں چھوڑ دی ضرورت ہے اللہ میں ٹریکٹر دی ضرورت ہے اللہ میں پتر دی ضرورت ہے اللہ دا زبان نال نہیں بھی آ سکتا دل نے تو سوچ جا خالص کر کے میں چھوچا مانگے دل مانگیا تیری ضرورت ہے میں اللہ خود پوریا فرما چھوڑے یہ بھی میں تینوں نہیں یاد ہے جو مسیح تے جا کے منگے یہ بھی تینوں نہیں سے آتے جو سونے کپڑے پا کے تے ترہ لا کے تے پگڑا لا کے آوے نہیں اللہ آدھا جے تیرے تان تے کپڑے ہی کوئی نہیں ہے اوہ مجھو ننگا جنگلے جے ڈٹھا پہ ہے جتھے تیرے نال دعا بندہ بھی کوئی نہیں اتھے بھی اجیب دعوت الداعی زادہا دلو ہو کے ساڑھ تو چمارو مینو اللہ ہو اور دی قسمی جی رال میں اللہ جواب دے دے منگن دا اللہ پچھے ذکر کیتا ہے دیون دا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے اجیب ازادار منگن دا ذکر بعد اچھے دیون دا ذکر پہلے تاکہ بازے انجھے ہوندہ ہے نا یار تو وائنتا صحیح دکان تے سودا مل ویسی وہ آدھا یار ونجے صحیح تے کو مل لے ہی نہیں بہت بندہ شاکے چپائے وہی جانا اتنا پات دی کرام ونجے ہی صحیح اگو وہ دیکھو سودا ہوئے نہیں تو میرا تو سارا پات ونجی گیا ضائع ہو گیا اللہ فرمائندہ اسا تینوں پہلے تسلی پہ دینے ہیں ایک واری ساتھوں منگل اللہ بانتا صحیح بھو میں اللہ تیرے واسطے پہلے کھول کے بیٹھا اجیب دعوت الداعی زادہان منگر اللہ بن صحیح ایک واری دامن پھیلا تو صحیح تو وہ جو سچے دعوت ہو سے میں اللہ تیری پوریا کرن دے فیصلے پہلے فرما جائے کہیں دے کول منگنا چاہیے اللہ دی ذات صحیح پیغمبر اسے ایک اللہ کیونکہ ہر دیا ضرورتہ پوریاں کرنا اللہ کون ہے ہون تویزہ نال حسن پوریاں نہیں کہ نہیں تو سامنا اے ہی نہ کھڑ لگ جاؤ بے بڑا مشکل کچھ آتا تیرا اپنا چاچا ہی تھا ہی بیٹھا اللہ میاں اپنی زندگی نو ضائع نہ کرو برباد نہ کرو جیڑی جماعت جو ودے رہو میں نو کوئی اس نہ لگا رہا نہیں ساڑا جماعت جو رلنا مقصد نہیں ساڑا زندگی اونج گزارنا جیویں اللہ نے پسند فرمایا اے ہے تیری میری زندگی دا مقصد میں جیویں ہوں مجدی مثال قرآن پاک دے مطابق تو انہوں دیتی ہے بندہ لکھا روپیے بھر کے تے مج کیوں لے آندہ مقصد ہوندہ دودھ پیونا تے جی او دودھ ہی نہ دے وے تاخیر او مج کسائیاں دے ہتھے چڑھ سی کہ نہ چڑھ سی آئے کپے سے ٹکے سے او دا وجود ہی
مٹا دے سن اللہ فرمائندہ جے ساڑی دیتی ہوئی زندگی دا مقصد تو نہ اپنایا نا اسائیں فرشتہ دے ہتھے تینو چار چھوڑنا آپ پہ کپ ٹوک کے جہنم میں تینو کڑائی تل چھوڑے سن مقصد اپنی زندگی دا سمجھ باقی روٹی تے پھلکا یہ تیرا مقصد نہیں ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ فرمایا اس کی ٹینشن تو نہیں لگے روٹی دی ضرورت جڑی ہے یہ دی پریشانی نہیں لینی یہ تو بھاویں سانو مانگ ساڑے کولو مانگ تے بھاویں نہ مانگ اور سانو بھاؤ ساڑیاں شکایتہ کر ساڑیاں تعریفہ کر ساڑا مقابلہ کر ساڑی بے ادبی کر ساڑی توہین کر ساڑی شکایت کر یا ساڑی عبادت کر یہ ساڑی ذمہ داری ہے تو جتھے ہی ہو تیرے پھوکے دا بندوبست میں اللہ آپ پہ فرما چاہتا ہے یہ ساڑی ذمہ داری اللہ علی اللہ رزق تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے اللہ فرماتا ہے جنہوں میں کتا بڑھایا یہ میری ذمہ داری ہے جو کتا بھی تیری گلیاں دے اندر بھکھا نہیں مار سکدا او دیوی پھول کے دا انتظام کرنا لکا ہو رہے جیڑا رب کتے نو بھکھا نہیں رکھدا او توانو میں نو بھکھا رکھ سی ایک اللہ پہ بھروسہ رکھ یقین رکھ رب دی بات پہ تو پھر اللہ فرماتا ہے کسے کو تویز لوڑ جاؤ نا تے دوئی واری وانج بندہ کھلوے جیو توڑا تویز تا ماج دے گھر تا پایا تا ہے مگر وادی ٹپڑ تو کھلون دی نہیں پئی یہ دعا دی ہوا وہ آدھا پہلے دس میں تینوں میرے تویز تے یقین ہے یقین رکھنا پہلی شرط بولو تو صحیح شرط ہے گل سیدھی بندہ کرے نا تا کو کیا دے او بہابیوں نو مڈو اس گل تے یقین ایک ہوئے نا میاں یقین دا ہونا ضروری اللہ فرماندا ہے یقین دا ہونا ضروری ہے مگر مولوی تے پیر تے تویزہ تے نہ رکھ میں رب دی گل تے یقین رکھ جیڑی میں کرے نا او سج کدی بے یقینی پیدا ہو سکدی تاں اللہ کریم انہیں فرمایا جی 15 منٹ اور لا لئیے یہ تسا آنکھو تلے سبحان اللہ یہ تو نہیں نا بس تسا آنکھو میں چنگے مولیاں دے ہتھے چڑھے ہیں بھئی نکی پیڑ پیڑ بہ گئے نے ساڑے 15 منٹ لا لئیے تو چاول تب مار سا پکے ہوئے ہیں نا کہ کوئی نہیں کٹر کامنا ہی نہیں چاول پکے 15 منٹ سون لے اللہ انہا دے گا جی برکت پاچ میں سے کیونکہ وہ تو نماز دا بھی ٹائم ہو بیڑا ہے چلو خیر 2-4 آیتہ تو قرآن پاک دی سنا اللہ کریم نے اے مسئلہ تے مثال دے کے ایک مسئلہ اور بھی دس دیتا ہے کیڑا ترائے نالیاں گندگی دیا ایک نالی پاک تے صاف تے ستھری اللہ نے رکھی ہے انہا تنہا اس صاف نالی دے نیڑے بھی اللہ نے لگن نہیں دیتا لگن دیتا نہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہون دیتی اللہ فرماندا ہے جیویں دودھنوں انہا ساریاں پلیتیاں کولوں میں رب نے محفوظ رکھے ہے انہیں میرے سوڑے محمد رسول اللہ دے بھی ترائے گڑے دے دشمانان کتنے ترائے سریاں دے دشمانان ایک تا مکہ والے مشرک دو علماء یہود تریہ علماء نصارہ یہودی میرے پیغمبر دے دشمن ہیں تے عیسائی بھی میرے پیغمبر دے دشمن ہیں تے مکہ والے مشرک بھی دشمن ہیں میرے نبی دے دشمن ہان کے بالکل اللہ فرمانا ہے اے چاہے رل کے میرے محمد رسول اللہ دی وجود باوجود تے بڑے بڑے اصل
مگر یہودی بھی پلیتن، عیسائی بھی پلیتن، مشرک بھی پلیتن۔ اللہ فرماندا جویں انہاں گندیاں تین نالیاں پلیتیاں کولوں تجھنوں میں اللہ نے بچا لیا، انہاں تین پلیتاں دے حملیاں تو محمد نو میں اللہ نے بچا لیا۔ جویں تجھ دے اوپر کسے کو پرتے موت تے خون دا اثر نہیں آ سکدا، انہاں یہودیاں تے یہودی دیاں تھیاں تے جادو دا وی محمد تے اثر نہیں ہو سکدا۔ جویں تجھ نوں ساریاں پلیتیاں کولوں بچایا انہیں اپنے محمد خالص دودھ دی نبوت و رسالت دے خزانے نوی ان پلیتیاں کولوں بچاونا لگاؤں۔ شرط ہے کہ میرے محمد رسول اللہ نے میری پہچان بھی رکھی ہے، پہچان دا درس بھی دیندا رہیا ہے، میری حکومت دے تحت زندگی بسر کریں دے گئے۔ اللہ فرماتا ہے صرف قانون میرے محمد رسول اللہ بس نہیں ہے، بلکہ جڑا بندہ میں اللہ دی سیان تے پہچان کر کے زندگی گزارے والا ہونا ہے، اس دی بھی میں اللہ نے انہیں حفاظت فرمانی ہے، جویں خود محمد رسول اللہ دی میں اللہ نے حفاظت کر دیتی۔ سبحان اللہ، مسلمان دی بھی اللہ انہیں حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہن آؤ ایک چھوٹی جی مثال سنا دینے۔ اللہ فرماندا دو بندے، کتنے؟ دو بندے تے دو زمیندار تے ڈنگراں دی نوکری کرن والے، ایک نوکر دے مالک پنج، ایک نوکر دے مالک بھی بولو ایک دا مالک ایک تے ایک دے بولو مثلاً چلو مثال نال چا سمجھائنا، میں ایک بندہ نوکری واسطے رکھے جنہوں راک آتے ہیں، راک سمجھے دے راک رکھے ایسے ڈنگراں واسطے، انہوں میں آکھے کہ میریاں دو مجھیاں نہیں، انہاں نو پٹھا بھاڑا تے کترا ساری انہاں دی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، تے اے ڈیرہ بھی تیرے حوالے مہینے دی تینوں تنخواہ میں 8000 دینی آئے۔ اس آکھے ٹھیک ہے جناب میں توڑے ڈنگرہ دی خدمت جو لگ وینا نالا ایک بندہ ہے، اس آکھے یار جتھے دو دی کرنی ہے ایک گام میری بھی اتھائی رکھ لے، اچھا تیری میں رکھ لینا 10 تو کہ تنخواہ دے سے وہ آتا ہے ہک جو 2000 میں بھی تینوں دے ساں 8 تے 2 آؤ گئے، تری ایک بندہ ہے اے بکری بھی میری نال رکھ لے، جتھے اے وڈے ڈنگر چر دیتے کھان دے راس روٹھے میری بکری بھی نال کھلی راسی، اچھا تینوں میں 1000 روپیہ دیونا ہے 11000 ہو گیا، چوتھا بندہ آیا ہے وہ اکھ لگا یار اے میرا ایک چھوٹا جیا مچھیرا ہے یا وچھائی انہوں ہی نال بن لے، تینوں میں 2000 دے ساتھ 13000 تنخواہ ہو گئی۔ پنجواں بندہ آیا ہے وہ اکھ لگا اتنے ڈنگر جو رکھی کھلوتا ہے میں تاج سارے ڈنگر وے چھوڑے نو ایک کھوتی بھی میری تھائیں رکھ لے، اسے تے پٹھے وڈھیندہ رہ جاویں لڈیندہ رہ جاویں، تیرا بھی کام کرے سیٹ نال 500 میں تھوئی لے لے، 13,500 ہو گئے۔ لالا چیز پیا کھلا ہے بھئی 8 نالو 13 تو مل دے پائے، لالا چیز پیا گیا۔ خیر بہرحال ایک دیں تتے تیر دوپارا، یہ میں مثال آپ کو نہیں پہ گھڑ کے سنیں گا، یہ مثال اللہ دی قسم ہے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی، یہ میں کو آیت پڑھنا بیٹا۔ تتے تیر دوپار چڑھے کھلوتے
مثلاً دو مجھی دا مالک میں آیا اگوں ویکھیا ہے تے رات تان کے ستا پہ تے ڈنگر دھوپ تے کھلوتے میں آندیاں نال اس نو اٹھائے انہوں آکھے او نا مراد تینو تنخواہ اس وجہ تو دیندہ کہ او ویک ارک جیڑی مچھی دی جیب نکلی کھلاتی آپ تا ستا پہ تے ڈنگر انہیں دھوپتے کھلوتے اپر باندھا اٹھے تے بھجے ہے کہ جلدی جلدی ون کے ماؤنا نو چھانتے بھی بننا تے پانی پیواوا اتو پچھو جو میں پولا تے کھلا لیتر جو چاہی کھلوتا ڈر کے تے بھجے ہے مچھی دیر اڈے ویندہ پیا یا جا کلے تو مجھ دی رسے کھلوندہ پیا اتو گواڈی آگیا گالا اس آکھے اللہ خلانتے پہلے اڈیاں چھوڑتے میری جڑیے چھوڑ کے پانے نو چھانتے بنا میں جتے نو 2000 دینا اسے وجہ تو دینا ہاں کہ میرے ڈنگرانو دھوپتے کھلاری کھلوتا ہے جلدی کر پہلے میری گان چھوڑ اتو پچھولی تر میں چڑی کھلوتا میں آنوانا پہلے میری مچھی چھوڑ اتے وہندہ ہے اتو بکری اللہ وہندہ دا لاکھ لانت یا میری ایسا بکری جڑی ہے سونا لیا ہی دھوپتے چا کھلاری ہے مطا کی نہیں تو نہ پوے جلدی کر پہلے انہوں دے ڈنگرانو چھوڑ میری اس بکری نو چھوڑ کے پہلے پانی پیواتے چھانتے وہ اڈے چھوڑن ویندہ تے پچھو مچھی تے گال پولے نو ہاتھ مرے دے وگنا تیری ایسی تیسی کی تینو 5000 دی بکری چوکھی پیاری ہے او تینو 1000 ہی نہیں دیتا اسا تینو 8000 دینا جلدی کر پہلے ساڑی مچھی اتھے کلے دے بات کے اڈے ویندہ تاں کھلے اڈے ویندہ ہاں کھلے بولو تو صحیح اس 13000 لائے تے مول بندے لاکھ لانا 13000 لیا ہے مگر سوکھ بولو تو صحیح ہے سوکھ ملے جیرے ویندہ کھلے جلے دا جیرے مو کرے دا ادھو لانت مل دی ہے بکری چھوڑے لگتا ہے تو مچھالا لٹر چہندہ ہے گام چھوڑے لگتا ہے تو بکری اللہ کھلا مرے دا ہے جیدے ویندہ لٹر پولے ہی چلے دا ہے مگر دھوا بندہ ہے وہ دا مالک ہی ہکو ہے تے نوکری بھی ہکو نہیں کرے دا نوکری ہکو نہیں کرے دا اللہ فرماندہ ہے ضرب اللہ مثل الرجلین او لوگوں میں اللہ توڑے سامنے دو بندیاں دی مثال پہ بیان کرنا رجلن سلام الرجل ایک جڑا سالم سلامت ہکے دی نوکری کرے دا ہے تو دعا کڑا فی شرکا متشاک سولو وہ ایک دے نہیں کھلوندا 5 مالک بنائی کھلوتا ہے 5 دے مالک جڑے پاسے وہندہ ہے بلتر تے پولا پیا لگدا ہے جڑا ایک دی نوکری پیا کریندا ہے مالک بھی وہ تو خوش راضی ہے کہ اے اپنی نوکری جڑی ہے بڑی وفاداری نال نبھا رہا ہے خاندانی ذمہ دار ہوگا یہ جو نوکر دی خوشی تے غمی دیتے تنخواہ تو علاوہ بتاون تے امداد کر چھڑے دے نوکر ہوا دل چل یار یہ تیری تھی دی شادی دا موقع ہے تیری نہیں یہ ساڑی تھی ہے اسا تینو برات علی روٹی علی خرچہ اسا اپنے پلو کر دینا ہے اے کیوں پہ مالک کریں گا کیونکہ مالک نو اپنے نوکر تو تبار ہوتا ہے اے بندہ کبھی میرا نقصان نہیں کریں گا اے جیرے حالت ہوئے اے مالک نال وفادار ہوتا ہے اور اللہ فرماتا دسو جتو حل یستویان مسئلہ اے دو نوکر کبھی برابر ہو سکتے نہیں بولو تو صحیح یہ دو نوکر کٹھے برابر ہو سکتے ایک سوکھ نہیں کھاندہ پہ دو کھلے کھا کے کھاندہ پہ یہ دو برابر ہے اللہ فرماندہ ہے جی میں دو برابر نہیں اگو اللہ نے فرمایا ہے الحمدللہ جی میں اے دو برابر نہیں
بھی برابر اور کوئی نہیں ہے الحمدللہ یہ سارے کمالات میرے اندر یہ میرے نال ملنے والا اور کوئی نہیں ہے تو یہ گلے بھویں ایک نال تو ٹوٹ کے دوے نال چلائیے ستریے نال چلائیے بھویں پنجتے ستا یا بارہ یا چوتا یا ستارہ نال تعلق تو جوڑ سے پیدا کیتا ہے ایویں پنجہ دی نوکری کرنے والا ہر پاسے جدی ویندہ کھلا پولا چلے دا ہے انہیں میں اللہ دی ذات نو چھوڑ کے جیڑے پاسے بھی طویل لگے جاوے جتھے میرا تے کٹاوے لے جاوے جتھے یاریاں تے باریاں دیویں لگ جاوے جتھے کالے بکرے تے چھترے دیندہ رہ جاوے ہر پاسے پولا ہی لگنا ہے عزت اس سے نو ملنی ہے جڑا ہکے تے کھلو بے شک ہے یہ ہر پاس لاگتا ہی مرندہ جو ہو سکتا ہے میری ادو کٹی تو ادو ونجاتا وقت ویکھو کمال ہے جدے ویندہ ہے کاشا لٹا کے یا کاشا لائے کے اپنی امانت دیانت نال دسو تو سب میرے نالوں عمر رسیدہ بھی لوگ بیٹھے ہو آج تک کسے پیر نے کہیں مرید غریب نو آکھیا میں تو شودہ میں نو اے دس تیرے اتنے بچے نے شام دی روٹی بھی کھا دی نے یا نہیں دیونا تک کچھ آ رہے آج توڑی کسے مرید کو پوچھیا ہے کدہ ہی پیران دے گھر جو پاک کے مرید دے گھر آئی ہو آئیے بلکہ اے ویدہ بھی اے بیچارہ ہونے واڑا پالی کھلوتا ہے غریب جو ہائی پٹھے چھٹے ہو جہاج کے کھوا کھو کے پالے چلو انو وچے سائے تے تھی دا فرض ادا کر دی سائے غریباں بنے جٹاں دا ہی ہوتا ہے کوئی بکری ویچ لئی کوئی ڈنگر ویچ لیا کوئی کچھ کر لیا مگر حضرت ہو رہی آگئے ہو دی نظر پہ دی یہ تا انجی ہوئے جی بکھار دی نظر بکری تے پہ رہی دی ہو دی نظر جو پہی ہے جی پلیا ساں بے کھلا ہے وارا پجا تو یا کھلا ہے اور حضرت ہو رہی آنکھیں ابھی او مریدہ میری آنکھیں اس نے بھری گئی وہ دا کچھ حیاء کا رسول آگا میں بڑا اوکھا پا لیا ہے تو میں اس وجہ تو پا لیا ہے چلو میں اپنی تھی دا فرض ادا کر چھوڑے سا ہو سکا نہیں میں نو دے چاہ نہیں تا میں یہ پھوکا مرے سجے اتانی آئی پہ اسے ہارے جائے چھپری تلہ ٹھٹھی پہ اسے اسی تو غریب ہوندہ ہے وہ آدھے میں چلو بھاڑا ایک دے چھوڑا ہے مطا پورا ٹبوری نے گھر کہا چھوڑے حسن دی گل نہیں عقل کرن دی گل نہیں عقل کرن تیرے جھگے نو کیویں پھوکے نال اگلا سکتا ہے جو آپ چھتے کتے طرح تو تیرے کول منگڑا آیا کھلوتا ہے جی او انج کسے دیا ضرورتہ پوریاں کریں دا تو تیرے میرے کول ہوئے واڑا لگڑا آندہ ہے کچھ عقل کرے ہاں چاہ جی اے سادہ مشکل کچھ ہوگا تو ساڑھے کول ہوئے لگڑا ہے کیوں آیا تو تینوں سمجھ آ جاوے ہاں کوئی کسے بھی چھولی نہیں بھر سکتا خالی چھولی انو بھرنا اللہ ہے تو کون ہے ایک اللہ دے سکتا یہ اپنی زندگی دا مقصد بنا اللہ نے فرمایا ہے یہ میں سارا جہان بنایا ہے اس وجہ تو بنایا ہے کہ ہر شہر جتھے ہی بیٹھے اس سے جو کمال کئی دفعہ انہوں نظر آوے ایک اللہ عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ